الذي هدانا إلى دار السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرمانے لگے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال۔ مولا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں کہ تو نے جہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم دیا۔ فرمایا مال جو ہے وہ ان قریب فنا ہونے والا ہے اور علم باقی رہنے والا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک مال،
ایک رشتہ دار اور ایک اس کے اعمال۔ فرمایا جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں اور اعمال وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو عقل مند لوگ اس بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جو دوست وفادار ہو، مشکل وقت کام آنے والا ہو، اس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے، اس کو زیادہ پسند کرنا چاہیے، اس سے زیادہ دوستی کرنی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا جب مال نے واپس آ جانا ہے تو ہم مال سے محبت نہ کریں، یہ بے وفا ہے۔ رشتہ داروں نے واپس آ جانا ہے تو ہم رشتہ داروں کو اعمال کے مقابلہ میں زیادہ پسند نہ کریں، ہم پسند کریں اس کو جو قبر میں بھی کام آئے۔ فرمایا یہ جو علم ہے یہ علم قبر میں بھی کام آئے گا، یہ علم قبر میں روشنی بن جائے گا، یہ علم قبر میں نور بن جائے گا، اور یہی علم محشر کے میدان میں کام آئے گا، یہی علم پل صراط پہ کام آئے گا۔ پل صراط پہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن جو مسلمان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا، 5 ٹائم نماز پڑھنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن وضو والے اعضاء، فرمایا جس طرح بلب روشن ہوتا ہے اسی طرح یہ اعضاء روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے پل صراط 500 سال چڑھنے کی مسافت ہے، 500 سال اترنے کی مسافت ہے، 500 سال اوپر چلنے کی مسافت ہے، گویا 1500 سال پل صراط پہ رہنا ہے، اور تلوار سے تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور نیچے جہنم کی آگ ہے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہر ابن آدم اس پل صراط سے گزرے گا۔ اللہ کی شان ہے جب ایمان والا گزرنے لگے گا تو اس کے وضو کے اعضاء بلب کی طرح جل رہے ہوں گے، جیسے آدمی اندھیرے میں جا رہا ہو تو اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے۔ آج تو موبائل کے اندر بھی ٹارچ ہے، بلب ہے۔ کس لیے روشن کیا جاتا ہے؟ کہ ٹھوکر نہ کھاؤں، دیوار سے نہ ٹکراؤں، نیچے نہ گر جاؤں، اور راستہ چلنے میں دشواری نہ ہو۔ تو میرے محترم ساتھیو، اللہ پاک جو مسلمان وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے وضو والے اعضاء کو ٹارچ بنا دیں گے۔ اللہ کی شان ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا ہر انسان نے پل صراط سے گزرنا ہے، لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جس نے نماز نہیں پڑھنی اس نے وضو بھی نہیں کرنا، لیکن جو وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ کی شان ہے، فرمایا کہ لوگ وہاں پریشان ہوں گے، لیکن مسلمان جب وہاں سے گزرنے لگے گا اس سے کہیں گے سمجھ نہیں آتی،
تو بھی دنیا میں رہتا تھا، میں بھی دنیا میں رہتا تھا، تیرے ہاتھ چمک رہے ہیں، بازو چمک رہے ہیں، تیرا چہرہ چمک رہا ہے، تیرے پاؤں چمک رہے ہیں، یہ روشنی کہاں سے لے کے آیا ہے؟ وہ کہے گا میں پیچھے سے لے کے آیا ہوں۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو 5 ٹائم نماز کی پابندی کرتا ہے، فرمایا جس طرح بجلی کا ایک جھٹکا ہوتا ہے، فرمایا پل صراط سے بجلی کے جھٹکے کی طرح گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پل صراط سے بجلی کے جھٹکے کی طرح گزر جائے گا، یہ آدمی گزر جائے گا، لیکن جس کے اعضاء نہیں روشن، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پیچھے تو سارا اندھیرا ہے۔ اب بچے نو بول دے گا، پیچھے تو سارا اندھیرا ہے، پھر آگے دیکھے گا، وہ تو گزر جائے گا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آئے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا یار اتنا بتا، یہ تیرے جسم کے اعضاء بلب کی طرح جل رہے ہیں، یہ روشنی کہاں سے لایا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں پیچھے سے لایا ہوں۔ وہ کہے گا کہ پیچھے سے کیا مراد ہے؟ وہ کہے گا کہ میں دنیا سے لے کے آیا ہوں۔ وہ کہے گا دنیا میں تو میں بھی رہتا تھا، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا، تو نے یہ روشنی کہاں سے لے لی؟ وہ کہے گا جب ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے، فرمایا اس وضو کی برکت سے اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے، آج ہمارے اعضاء بلب کی طرح روشن ہیں۔ سبحان وہ پچھتائے گا، وہ پچھتائے گا، وہ کہے گا کاش کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں، ایک دفعہ دوبارہ چلے جائیں، بس اب ہم عبادت ہی کریں گے، لیکن یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے رعایا سے کہا کہ سامنے ایک باغ ہے، طرح طرح کے درخت ہیں، طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، مار صاحب بنا تھوڑا پھوڑ دیو، اے وکری تقریر کریں دے بیٹھا، طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن بادشاہ نے اس باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنی رعایا سے کیا کہا کہ یہاں سے ایک ٹوکرا اٹھاؤ، اس باغ کے اندر چلے جاؤ، جو اچھے سے اچھا پھل لے کے آئے گا اس کو اعلیٰ قسم کا انعام دیا جائے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ بادشاہ نے کیا اعلان کیا کہ یہاں سے ٹوکرا اٹھاؤ، اس باغ کے اندر چلے جاؤ، درخت کے ساتھ پھل لگے ہوئے ہیں، جو اچھے سے اچھا پھل لے کے آئے گا اس کو اچھا انعام دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، جو ایک درخت سے گزر کر جائے گا دوبارہ پھر وہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کی شان، ایک آدمی نے ٹوکرا اٹھایا، اس باغ کے اندر گزر گیا، اس نے دیکھا درخت کے ساتھ پھل لگے ہوئے ہیں، اس نے دل میں ارادہ کیا یہاں سے پھل توڑ لوں، میں ٹوکرا بھر لوں، مجھے بادشاہ انعام سے نوازے گا۔ فوراً دل میں خیال آیا تھوڑا سا اور آگے چلا جا، ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھے پھل مل جائیں۔ آگے جاتا ہے، واقعتاً اس سے اچھے پھل ملتے ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے یہاں سے توڑ لوں مجھے انعام ملے گا، فوراً خیال آتا ہے ان پھلوں کو چھوڑ اور آگے چل، ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھے پھل مل جائیں۔ واقعتاً آگے جاتا ہے، اس سے بھی اچھے پھل نظر آتے ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے یہاں سے توڑ لوں، پھر خیال آتا ہے تھوڑا سا اور آگے چل،
اس سے بھی اچھے پھل ملیں گے، لیکن جب آگے جاتا ہے پھل نظر نہیں آتے، درخت نظر آتے ہیں، بڑا پریشان ہوتا ہے، فوراً سوچا پیچھے مڑ کر توڑ لوں، خیال آیا کہ بادشاہ نے کہا تھا جس درخت سے تو نے گزرنا ہے دوبارہ گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ گل دی سمجھ بھی ہم دی پئی ہے، ماشاء اللہ جس درخت سے ایک دفعہ گزرا دوبارہ نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ اب چلتا چلتا باغ کے کنارے پہ خالی ٹوکرا لے کے کھڑا ہے، آگے بادشاہ کھڑا ہے، بادشاہ کہنے لگا لا ٹوکرا، دکھا پھل، میں تجھے انعام دوں۔ کہنے لگا بادشاہ ایک دفعہ دوبارہ مہلت دے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا جس درخت سے تو نے ایک دفعہ گزرنا ہے دوبارہ گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ علماء نے یہ واقعہ سنا کر مثال دی ہے ایک انسان کی، فرمایا اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے باغ کے اندر بھیجا ہے، اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے باغ کے اندر بھیجا ہے، اعمال نامہ اس کا ٹوکرا ہے، نیکیاں اس کا پھل ہے۔ اعمال نامہ اس کا ٹوکرا ہے، اور ذکر و عبادت، ذکر وغیرہ تسبیح کرنا، نیک کام کرنا، یہ اس کے پھل ہیں۔ اللہ پاک احکم الحاکمین ایک بادشاہ ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میں نے اس باغ میں تمہیں بھیج دیا ہے، جاؤ اچھے سے اچھا عمل لے کے آؤ، دوسرا معنی اچھے سے اچھا پھل لے کے آؤ، اس ٹوکرے کو بھر کے لے آؤ تاکہ میں تمہیں انعام سے نوازوں۔ اب دنیا کے اندر ہم آ گئے، بچہ کیا کہتا ہے، دل کے اندر خیال آیا میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، نیکیاں کروں، پھر خیال آتا ہے ابھی تو میں بچہ ہوں، کھیل لوں، جب بڑا ہو جاؤں گا پھر نماز پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جب بڑا ہوتا ہے لڑک پن کی زندگی میں آتا ہے، پھر خیال آتا ہے اب موقع ہے نماز پڑھ لوں، اچھے اچھے پھل توڑ لوں، اللہ مجھے انعام دیں گے۔ فوراً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، کھیل تماشا کر لے، جب اور بڑا ہوگا پھر نیکیاں کر لینا۔ اور بڑا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچوں میں گمسم ہو جاتا ہے، گھر کی ذمہ واریاں آ جاتی ہیں، پھر خیال آتا ہے یار میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، فوراً شیطان کہتا ہے ابھی تو تیرے اوپر ذمہ واریاں ہیں، یہ پوری کر لے، پھر اس کے بعد عبادت کر لینا۔ اتنے میں بڑھاپا آ جاتا ہے، کمر بھی دکھتی ہے، پاؤں بھی دکھتے ہیں، ہاتھ بھی کانپتا ہے، سنوائی بھی کمزور ہے، بینائی بھی کمزور ہے، جیب بھی ساتھ نہیں دیتی۔ یہ اس درخت کی مثال ہے کہ درخت تو ہے لیکن پھل نہیں لگے ہوئے، آخر موت کے دہن میں پہنچ جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں نے دنیا کے باغ کے اندر تجھے بھیجا تھا، لا ٹوکرا پھل دکھا تجھے انعام دوں۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو خالی ٹوکرا لے کے آیا ہوں، مجھے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے کہا تھا نا کہ جب تو دنیا میں جائے گا دوبارہ نہیں تجھے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اب موقع ہے، اب موقع ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کرے تم بھی وقت پہ آنے لگ جاؤ، اللہ پاک تمہیں پسند کریں، تم ایک گھنٹہ آ کر بیان سنو، جس کے گھر کے اندر جائیں اور گھر کے اندر رونق ہو، گھر کے مالک کتنے خوش ہوتے ہیں،
اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ اے بھائی جان، چودھری صاحب، مار صاحب، میرے دوست، تو نے آ کر ہمارے گھر کو رونق بخشی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اللہ آپ کو پسند فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، تو نے میرے گھر میں آ کر میرے گھر کو رونق بخشی ہے. تم اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے. ہر وقت اپنے اللہ پاک سے دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھ نکمے کو اپنے مقدس دین کے لیے قبول فرما. ایک دفعہ زبان پہ پھر یہ الفاظ دہراؤ تاکہ تمہیں یاد رہیں. جب بھی دعا مانگنی ہے کیا کہنا ہے؟ اے اللہ مجھ نکمے کو اپنے مقدس دین کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول فرما. ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. کیا مطلب؟ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. ایک اور معنی کرنے لگا ہوں، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہم سے واپس نہ لینا. ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہم سے واپس نہ لینا. دوست کو موٹر سائیکل دیتا ہے، لینے والا کیا کہتا ہے؟ یا تو دے تو رہا ہے، مجھ سے واپس تو نہیں لے گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ موبائل دے رہا ہے، یار موبائل ہے تو بہت اچھا، مجھ سے واپس تو نہیں لے گا. یہ ساری چیزیں جب پیاری لگتی ہیں تو ہمیں یہ ارمان بھی لگتا ہے کہیں یہ واپس نہ لے لے، کہیں یہ واپس نہ لے لے. تو ان سب چیزوں سے اچھی چیز ایمان ہے. موبائل دنیا والے دیتے ہیں، ایمان کون دیتا ہے؟ صرف اللہ. اللہ سے بھی کہا کرو، اللہ تو نے ایمان دیا ہے، مجھ سے واپس تو نہیں لے گا. موبائل دینے والا کیا کہتا ہے؟ اگر تو اس کا خیال رکھے گا، مٹی نہیں پڑنے دے گا، خراش نہیں آنے دے گا، پھر میں بھی خوش رہوں گا، پھر تجھے سے نہیں لوں گا. اگر تو نے احتیاط نہ کی، اگر تو نے مٹی وغیرہ کی احتیاط نہ کی، مجھے غصہ آئے گا، میں واپس لے لوں گا. مجھے بھی کہنے دو. جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے، یا اللہ واپس تو نہیں لوگے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تو قدر نہیں کرے گا میں واپس بھی لے لوں گا. اللہ. ایک منٹ کے لیے سوچو، کیا ہم قدر کر رہے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں، میں بھی سوچوں، ہم سب سوچیں کہ اللہ پاک نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں. کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں؟ اللہ پاک نے سننے کے لیے کان دیے ہیں. کتنے ایسے ہیں جن کے کان نہیں ہیں؟ اللہ پاک نے بولنے کے لیے زبان دی ہے. کتنے ایسے ہیں جو گنگے ہیں؟ اللہ پاک نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو لولے لنگڑے ہیں؟ ایک دل کا وال بند ہو جائے لاکھوں روپے لگتے ہیں پھر بھی تسلی نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے بغیر قیمت کے ہمیں یہ دل دیا ہے، بغیر قیمت کے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بغیر قیمت کے بولنے کے لیے زبان دی ہے، بغیر قیمت کے لیے دوڑنے کے لیے پاؤں دیے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا ہے میرا شکر ادا کرو، اور مجھے میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا، تیری زندگی برکت والی بنا دوں گا، تیری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا دوں گا، تیری بیوی کو تیرا خدمت گزار بنا دوں گا. آ تو صحیح نا میری بارگاہ میں. تو کہتا ہے کوٹھی بنگلے میں سکون ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں سکون نہیں،
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सकून तो मैंने अपनी याद में रखा है। सुभान अल्लाह। तो मेरी बारगाह में आ, मुझसे मोहब्बत कर, मुझे याद कर। एक बुजुर्ग क्या कहते हैं, जब अल्लाह पाक मुझे याद करते हैं मुझे पता चल जाता है। बात की समझ आ रही है? माशाअल्लाह। जब अल्लाह पाक मुझे याद करते हैं मुझे पता चल जाता है। किसी ने कहा हजरत जी वही का दरवाजा तो अल्लाह के नबी पर बंद है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? बुजुर्ग कहने लगे तुम कुरान नहीं पढ़ते। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने खुद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो जब मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, ये किसी पेंड के लंबरदार का वादा नहीं है, किसी चौधरी का वादा नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह पाक अपने वादे से गलत नहीं हो सकते। अल्लाह का वादा हक है, पक्का है, सच्चा है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। आप साथियों से हर जुमा यही गुजारिश की जाती है, हर जुमे कि 1 बजे आप तशरीफ लाया करें। सिर्फ आप नहीं, अपने दोस्त अहबाब अइज़ा अक़रबा को भी दावत दें। 1 घंटा वक्फ कर दें और 1 घंटे के अंदर आप ईमान वाली बातें सुनोगे, कुरान और हदीस वाली बातें सुनोगे। मैं तो कहा करता हूँ जुमे वाले दिन जो 1 घंटा बयान होता है, ये बयान नहीं, असल में तेरे ईमान की बैटरी चार्ज होती है। सुभान। तेरे ईमान की बैटरी से तेरे पास मोबाइल है, ठीक है, तो इसको अगर चार्ज न किया जाए तो सेल गिर जाते। जब सेल गिर जाएं सारी सहूलियात खत्म, राबता मुनक़ते हो जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी एक सेल हो तो बाकी सेल खत्म हो तो बात भी ठीक नहीं होती। तो आगे वाला क्या कहता है, या तेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही, वो कभी बंद हो जाता है। वो आगे से क्या कहता है, यार बैटरी चार्ज नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह हम रोज़ाना अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, अगर चार्ज न करें जितना मर्जी बैलेंस हो बात नहीं होती। इसी तरह हफ्ते के बाद अपने ईमान की बैटरी भी चार्ज कर लिया करो, जिसके जरिए से पूरा हफ्ता अपने अल्लाह से तुम्हारा राबता कायम रहे। आप साथियों से गुजारिश है, आइंदा जुमा आप 1 बजे आने की कोशिश करोगे कि नहीं? इरादा तो कर लो, कोशिश करोगे, दूसरों को भी दावत दो ताकि अल्लाह का घर आबाद हो जाए। जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, ये घर उसके लिए दुआ करेगा, या अल्लाह इन लोगों ने तेरे घर को आबाद किया है, या अल्लाह तो इनके घरों को आबाद फरमा, इनके घरों से बलाएं मुसीबतें दूर फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल